سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیو، بزرگوں، دوستو، آج ہم آپ حضرات کے لیے ایک نئی بات لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم اس سبق کے اندر یا اس ویڈیو کے اندر ہم بتائیں گے کہ نفس کو مارنے کے بارے میں۔ آپ نے بار بار سنا ہوگا کہ نفس کو مارنا، اس کا کیا مطلب ہے، اس کے بارے میں آج ہم بتائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ اکثر کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ نفس کو مارنے سے مراد کسی جاندار کو مارنا نہیں ہوتا، بلکہ انسان کے اندر میں ہوتی ہے، اس میں کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ یعنی نفس کو جو مارنے کے بارے میں آپ سنتے ہیں، وہ کسی جاندار چیز کو مارنا نہیں ہوتا، بلکہ انسان کے اندر جو میں ہوتی ہے، جو انسان بار بار میں کہتا ہے، اس میں کو مارنا یہی اصل ہے، مقصد ہے۔ اس لیے کہ انسان کے اندر کی خواہشات اگر ختم ہو جائے، یعنی انسان کی جو خواہشات ہیں ختم ہو جاتی ہے، تو پھر انسان کو وہی چیزیں پسند آنے لگتی ہے جو شریعت کو پسند ہے۔ یعنی شریعت جن چیزوں کو پسند کرتی ہے، وہی چیزیں انسان کو پسند آنے لگتی ہے، اور انسان کو وہی چیزیں پسند آنا چاہیے جو شریعت کو پسند ہے، کیونکہ ہمیں اپنی زندگی شریعت کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ آج دنیا کے اندر ہر انسان کامیابی دیکھتا ہے، تو فرمایا اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو شریعت کے مطابق زندگی گزارو۔ شریعت کے مطابق زندگی گزرے گی تو پھر انسان کی زندگی کامیاب ہوگی، دونوں جہاں میں کامیاب ہوگی، ایک تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگی اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگی۔ تو اسی طرح فرمایا کہ اگر نفس قابو میں آ گیا تو سمجھ لو کہ اسے بہت بڑی کامیابی مل گئی۔ یعنی انسان کا جو نفس ہے، اگر انسان اپنے نفس کو قابو میں پا لیا تو بہت بڑی اسے کامیابی، یعنی اسے کامیابی مل گئی، کامیابی کی چابی مل گئی۔ بعض علماء فرماتے ہیں، بعض اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو نفس کو قابو میں کرنا آ گیا، یعنی اس نے اپنے نفس کو قابو میں کر لیا، تو سمجھ لو کہ اسے کامیابی کی چابی مل گئی۔ اس طرح سے اللہ والے فرماتے ہیں۔ اب یہاں بات یہ آتی ہے کہ نفس کو کیسے قابو میں کرنا ہے۔ نفس کو مارنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے اندر جو میں ہے، اس کو کیسے ختم کرنا ہے، اس چیز کو کہ کیسے اپنے اندر سے ہٹایا جائے۔ تو اس کے لیے فرماتے ہیں کہ دو طریقے بتائے گئے۔ جب انسان ان دو طریقوں کو کرے گا تو فرمایا وہ چیز یعنی میں اپنے اندر کے میں خود بخود ختم ہو جائے گی۔ تو کیا ہے وہ دو طریقے؟ فرمایا ان میں کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ انسان کثرت سے ذکر، یعنی اللہ کو یاد کرنے والا بنے، کثرت سے ذکر کرنے والا بنے، یعنی اللہ کو یاد کرنے والا بنے۔ اور کسی انسان کو کثرت سے ذکر کرنا نصیب ہو جائے تو سمجھ لو بہت بڑا خوش نصیب انسان ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگنے والے بنے کہ اللہ ہمیں کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح ہمیں اللہ سے مانگنا ہے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ فرمایا دوسری چیز یہ ہے کہ صحبت اولیاء اللہ، یعنی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا نصیب ہو جائے۔ اگر انسان اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ گیا تو پھر اس سے بھی وہ اپنے نفس کو قابو میں کرنا سیکھ جائے گا۔ تو اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم بھی اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے والے بنے، اللہ سے مانگنے والے بنے کہ اللہ ہمیں نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی بار بار توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح ہمیں اللہ سے مانگنے والے بنے اور کثرت سے ذکر کرنے والے بنے۔ یہ دو چیزیں ہم کریں گے تو پھر انسان کو انسان کو اپنے نفس کو قابو میں کرنا آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم کثرت سے ذکر کرنے والے بنے اور اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے والے بنے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔